میں عثمان بھائی یوٹیوب پہ ویڈیوز بھی دیکھتا رہتا ہوں اس کی ایگزورسزم کی، کیونکہ ظاہر ہے میں نے ایک ورک شاپ دی تھی تو اس حوالے سے کچھ مجھے ریسرچ کرنی پڑی کہ یہ جو پوزیشن ہوتی ہے جب جن قابو کر لیتا ہے کسی کو، ایک تو اس ٹاپک پہ میں الگ سے آپ سے ڈیٹیل میں بات کروں گا، لیکن ابھی میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی، چونکہ آپ نے عفریت کا ذکر کیا، اس ویڈیو میں وہ جو راکی ہوتے ہیں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اس خاتون ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی جن آیا ہوتا ہے، وہ پھر جن بول رہا ہوتا ہے مرد کی آواز میں، تو وہ کہتا ہے کہ میں ایک مندر میں مختص تھا اور وہاں پر میری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، تو وہ راکی بڑا حیران ہوتے ہیں کہ تم مندر میں کیا کر رہے تھے، تو وہ کہتا ہے کہ لوگ آتے تھے، پھل دیتے تھے، دودھ دیتے تھے، میں پھل اور دودھ پیتا تھا، پھل کھاتا تھا، بڑا انجوائے کرتا تھا، تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو بت ہے یہ سارا کام کر رہا ہے، تو ان شارٹ وہ بیوقوف اس طرح سے لوگوں کو بناتا تھا۔ اب پتہ نہیں اس ویڈیو میں کتنی حقیقت ہے، وہ عورت شاید خود بول رہی ہو یا مرد کی آواز نکال کے، یا واقعی جن آیا ہوا تھا۔ میں پوچھنا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ اس نے کہا کہ میں عفریت ہوں، اور ہمارا جو خدا ہے نا جس کو اس نے بال کہا، اس نے کہا کہ بال ہمارا خدا ہے۔ اب یہ BLL بال جو ہے نا، یہ میں نے نوٹ کیا کہ یہ ایک خاص لینگویج میں شیطان کو کہتے ہیں، ابلیس کو کہتے ہیں، ابلیس کا ٹائٹل ہے۔ تو اس نے بڑی تعریفیں کی اس کی بال کی اور کہا کہ اس نے ہماری ڈیوٹی اس طرح سے لگائی ہوتی ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ کہ جو عفریت ہیں، کیا یہ دیگر مذاہب کے لوگوں کو بھی اس طرح سے بیوقوف بنا سکتے ہیں، گمراہ کر سکتے ہیں، اور کیا اس طرح ان کی ڈیوٹیز لگتی ہیں؟ جس طرح ہم کہیں کہ کسی دربار میں وہاں پر لوگوں کو بیوقوف بنانا، کچھ ایسی چیزیں کرنا، عجیب و غریب چیزیں نہیں سننے کو آتی کہ کپ اڑ کر یہاں سے وہاں گیا، یا ایک بندہ کہیں پر بیٹھا ہوا تھا، بیٹھے بیٹھے کہیں اور چلا گیا، یا سو وہ کہیں اور رہا تھا، اٹھا تو کہیں اور پہنچ گیا۔ کیا یہ اس طرح بھی انوالوڈ ہو سکتے ہیں اور لوگوں کو امپریس کر سکتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں؟ جی بالکل محمد علی بھائی، کیونکہ حدیث میں یہ ذکر ہے کہ عرش جو ہے شیطان کا وہ پانی کے اوپر ہے، سمندر کے اوپر ہے، تو وہاں سب شیاطین کی ڈیوٹیاں روزانہ لگتی ہیں، ٹھیک ہے اور شام کو آ کے چیک بھی کرتا ہے جی، ہاں جی آپ نے کیا کیا۔ وہ حدیث جو میاں بیوی میں جھگڑا کرواتا ہے سب سے زیادہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے تو اس طرح وہ مختلف ڈیوٹیاں لگاتا ہے گمراہ کرنے کے لیے۔ مختلف یہ جو فرقے ہیں، فلاں فرقہ فلاں فرقہ فلاں فرقہ، تو ایک دوسرے میں تعصب ڈالنا، تو یہ سارے وسوسے شیطان ڈالتا ہے، کیونکہ دین تو ایک لڑائیاں ہے، کروانا۔ قرآن ایک ہے، نبی ہمارا ایک ہے، تو مختلف جو خیالات ہیں یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، ٹھیک ہے تو وہ وسوسہ کسی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ اب وہ کوئی شکل اختیار کر کے بھی جن آ سکتا ہے، ٹھیک ہے وہ جو بت ہے اس کے اندر سے بھی بول سکتا ہے۔ جو سامری کا ذکر ہے، جی جی تو وہ ایک خاص قسم کا بچڑا بنایا تھا کہ جب اس کے اندر سے ہوا گزرتی تھی تو اس سے آواز آتی تھی۔ تو یہ بھی بعید نہیں ہے کہ شیطان ہی اس کے اندر آ کے آواز تو نکال سکتا ہے، وہ تو صرف گمراہ کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اسے کچھ بھی کرنا پڑے، اس کا ٹارگٹ ایک ہی ہے، ہم سے شرک کروانا ہے، اللہ سے دور لے کے جانا ہے۔ ٹھیک ہے تو وہ کسی شکل میں اختیار کر کے انسان کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے کچھ بھی وہ کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ ڈیلوژنز بھی کاز کر دیتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے، اصل میں وہ چیز نہیں ہو رہی لیکن صرف آپ کو نظر آ رہا ہے، جی، اس کو ڈیلوژن سائیکالوجی میں کہتے ہیں۔ کیا یہ والی چیز بھی ہو جاتی ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے، اچھا، جادو کہتے ہی اس کو ہیں، جو آپ کو نظر آ رہا وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ مثلا شوہر ہے، اس کو بیوی میں عیب نظر آنے شروع ہو جائیں گے، بیوی ہے اس کو شوہر پہ وسوسے آنا شروع ہو جائیں گے، وہ اپنے کام پہ جا رہا ہے۔ بلکہ ایک دوست ہے تو اس کی 2 شادیاں ہیں، تو کہتا ہے میں جب بھی گھر سے نکلتا ہوں صحیح، تو پہلی بیوی سمجھتی کہ دوسرے گھر میں یہ گیا ہے، حالانکہ کہتا ہے یار میں تو کام پہ جاتا ہوں، ٹھیک، تو ادھر سے کہتے نکلوں، وہ یہ فیل کر رہی، تو اس قسم کے وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اسی طرح جو جادو ہے، ہم موسیٰ علیہ السلام کا ذکر دیکھتے ہیں جو قرآن پاک میں ہے، وہ آپ کے سامنے رسیاں پھینکی جادوگروں نے، قرآن پاک میں یہی ذکر ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو سانپ نظر آ رہے تھے، وہ رسیاں تھیں، وہ سانپ نہیں تھے۔ صحیح، تو جو آپ کو حقیقت نظر آ رہی ہوتی ہے جادو میں، وہ حقیقت نہیں ہوتی، بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے۔ بالکل ٹھیک، تو یہ باقی نفسیاتی حوالے سے تو اس کا کام ہی وسوسے ڈالنا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، اس نے وسوسہ ڈالنا ہے، اور اتنا اسٹرانگ ڈالنا ہے، اتنا بار بار وسوسہ ڈالنا ہے کہ انسان کو جھوٹ بھی سچ نظر آنے لگتا ہے۔ جیسے کچھ لوگوں کو ڈیلوژن ہوتی، میرے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے، میری کسی سے دوستی ہو گئی ہے، یا چھوٹے بچے جو ہیں ان کو فیل ہوتا ہے کہ ان کا کوئی چھوٹا بچہ ایک اور دوست ہے، وہ کسی اور کو نظر نہیں آتا، وہ انہی کو نظر آتا ہے، تو اس میں کچھ حقیقت ہے آپ کے نزدیک؟ جی، اس چیز میں ڈیلوژن میں کچھ حقیقت ہے؟ اچھا، عفریت کا ذکر آپ نے کیا، کیا یہ سب سے طاقتور جن ہوتا ہے؟
میں نے کچھ ایسی بات سنی ہے کہ یہ بہت دیو قامت اور بہت ہی طاقتور ہوتے ہیں اور ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں. دیو ہیکل کے نام سے تفاسیر میں بھی لکھا نا دیو ہیکل, اچھا ایک اس نے ایسے کہا. ٹھیک. تو وہ دیو ہو یا اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہو, ایک مومن مسلمان کے سامنے جتنا بھی جن طاقتور ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. صحیح. وہ بات پھر وہیں بسم اللہ پہ آئے گی کہ بسم اللہ سے اس کی ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. صحیح. آزان دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ بھاگتا ذلیل ہو کے, اور اس حدیث میں لفظ ہے کہ ذلت کی بھی اس کی آخری اخیر ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو جب وہ بھاگتا ہے اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ اس میں ہوا میں اڑنے والے بھاگیں گے اور اس میں دوسری قسم نہیں بھاگ سکتی, ٹھیک ہے. یا اس میں کتوں اور بلیوں کی شکل میں جو ہیں وہ بھاگیں گے, تیسری قسم نہیں بھاگے گی. بالکل ٹھیک. جو بھی شیطان ہے, جو بھی جن ہے, تو یہ بھی واضح ہو کہ سارے جو شیطان ہیں, جنات میں بھی مسلمان ہیں, ٹھیک ہے. سارے جنات شیطان نہیں ہو سکتے, سارے شیطان جن ہیں. صحیح. یعنی جس طرح انسانوں میں بھی کچھ لوگ شیطان صفت ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. شیطانیت ہوتی ہے, اسی طرح جنات ساری اللہ کی مخلوق ہے, ان میں سے شیطان وہ ہیں جو نان بلیور ہیں, جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے, جو شیطان کے ساتھی ہیں. ٹھیک ہے. جو جنات میں اچھے لوگ بھی ہیں, صحیح. صحیح. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ کی, ان میں نیک بھی ہیں, برے بھی ہیں, اچھے بھی ہیں. بالکل ٹھیک.